الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.277 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 277، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 یعنی 254۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا، روٹ ورڈ الف یا سے معنی اے، او یو، الذین، الف لام لام ذال یا سے ہے معنی جو، ہو، آمنو، الف میم نون سے معنی ایمان لائے، بلیوڈ، انفقو، نون فا قاف سے معنی خرچ کرو، اسپینڈ، مما، میم میم الف سے ہے معنی اس سے جو، آف واٹ، رزقناکم، وا زا قاف سے ہے معنی ہم نے دیا تمہیں، وی ہیو پرووائڈیڈ فار یو، من، میم نون سے معنی سے، فرام، قبلی، قاف با لام سے معنی پہلے، بیفور، ان، الف نون سے معنی کے، دیٹ، یاتیا، الف تا یا سے معنی آ جائے، کمس، یومن، یا واو میم سے معنی وہ دن، دا ڈے، لا لام الف سے معنی نہیں، نو، بیعن، با یا عین سے ہے معنی خرید و فروخت، بارگیننگ، فیہی، فا یا سے معنی اس میں، ان اٹ، ولا لام الف سے معنی اور نہ، اینڈ نو، خلتن، خا لام لام سے معنی دوستی، فرینڈشپ، ولا لام الف سے معنی اور نہ، اینڈ نو، شفاعتن، شین فا عین سے معنی سفارش، انٹرسیشن، والکافرون، کاف فا روا سے معنی اور کافر، کافر کی جمع کافرون ہے، اینڈ the disbelievers، ہم، ہا میم سے معنی وہی، دے، الظالمون، زوا لام میم سے معنی ظالم، دی رانگ ڈوئرز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ دوستی، ولا شفاعۃ، اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنو، او یو ہو بلیو، انفقوا مما رزقناکم، اسپینڈ آف واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار یو، من قبلی، بیفور، ان یاتی یومن، a day comes when، لا بیع فیہ، there will be no bargaining، ولا خلۃ، and no friendship، ولا شفاعۃ، and no intercession، والکافرون هم الظالمون، and the disbelievers، they are the wrongdoers۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ O you who believe, spend of what we have provided for you, before a day comes when there will be no bargaining, nor friendship, nor intercession, and the disbelievers, they are the wrongdoers۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں بھی اس طرح کا حکم ہے، دیکھیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف جان کی نہیں بلکہ مال کی قربانی کی بھی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے قرض حسن کہتے ہیں، یعنی بہترین قرضہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ آیت 254 یعنی کرنٹ آیت جو انڈر فوکس ہے،
سورہ بقرہ کی، اس میں یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے عطا کیا ہے اور جس طرح چاہیں تمہیں خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ جس دن یہ بجھ گیا مہلت ختم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال و متاع دیا ہے وہ بے شک اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ جس نے اختیار و مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، قیامت کے دن وہ بد نصیب کیا کرے گا۔ اس روز نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا اور نہ کسی کی بغیر اذن الہی سفارش ہوگی۔ یعنی حشر کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، کیونکہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، نہ ہی ہم نیکیاں خرید سکیں گے، نہ ہی ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے، اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے بھائی چارگی تھی، دوستی تھی، وہ بھی ہمیں کام نہیں آئے گی، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی ہمارے حق میں شفاعت بھی نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کی اذن نہ ہو۔ اس آیت سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک و ابرار لوگوں کی طرف سے بھی شفاعت نہیں ہوگی، جبکہ کئی صحیح احادیث اور قرآن آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ شفاعت اس کے حق میں کی جائے گی جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو، چونکہ گناہ کبیرہ سے بچنے والے کے لیے گناہ صغیرہ کی معافی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن تو ہو جائیں گے، لیکن جو پرہیزگار ہیں ان کی دوستی آپس میں قائم رہے گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67 دیکھیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن دوست بھی آپس میں دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار لوگ، یعنی جو بندے اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتے رہے اس دنیا میں، اس زندگی میں، وہ آخرت میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور ایک دوسرے کے دوست ہونے کے ناطے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر پائیں گے۔ یعنی ان مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع ہونا تو قرآن کی متعدد آیات اور کثیر احادیث صحیحہ متواتر سے ثابت ہے۔ سورہ الاسراء کی ایک آیت دیکھیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں پہنچا دے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ مقام خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حشر کے دن شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب شروع کرے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ اہم پوائنٹس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی خیرات و صدقات کر لو۔ قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ زمین بھر کا سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی کا نصب اور دوستی و محبت کچھ کام آ سکتی ہے، جیسے اور جگہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سود پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نصب رہے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، اور اس دن سفارشیوں کی سفارش بھی کچھ نفع نہ دے گی۔ پھر فرمایا کافر ہی ظالم ہے، یعنی آیت نمبر 254 کے آخری فریز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہی ظالم ہیں، یعنی پورے اور پکے ظالم ہیں جو کفر کی حالت ہی میں اللہ سے ملیں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسان کی تمام اندرونی صلاحیتیں اور بیرونی وسائل اللہ کی طرف سے عطا شدہ رزق ہیں، انہیں ابدی زندگی کی بہتری کے لیے خرچ کرنا چاہیے، یعنی جو زندگی ہمیشہ کی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، اخروی زندگی کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنا چاہیے، اس کی راہ میں لگانا چاہیے۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ انفاق اس وقت مفید ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے ساتھ نفع بخش ہوگا کہ ہم اللہ پر پہلے ایمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو انفاق کا حکم دیا ہے، نہ کہ کفار کو۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جان کے ساتھ ساتھ مال کی قربانیاں بھی شدید ضروری ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔